ایک مارکل ویک مانا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ آخر اس میں اتنا خاص کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اسے لینڈ مارک کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہفتے تک بچے کے تقریباً تمام ضروری جسمانی نظام اور اعضاء بن چکے ہوتے ہیں۔ اب سے آگے کا سفر انہی سسٹمز کو مضبوط اور پختہ کرنے کا ہے تاکہ وہ ٹھیک سے کام کر سکیں۔ اور نشو نما کی جو رفتار ہے نا، وہ تو بس کمال کی ہے۔ ذرا سوچئے، پچھلے صرف 3 ہفتوں میں بچے کا سائز دگنا ہو گیا ہے۔ جی ہاں، ڈبل۔ اندازہ لگانا ہو تو اب بچے کی لمبائی ہے قریباً 2.25 انچ، یعنی ایک چھوٹے سے لیمو کے برابر۔ اس چھوٹی سی مثال سے اس حیران انگیز بڑھوتری کا بہتر اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن باہر کے سائز سے بھی زیادہ دلچسپ کہانی اندر کی ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے جسم کے کہہ لیں کہ کمانڈ سینٹر سے، یعنی دماغ سے۔ اور یہ ایک بہت بہت بڑا مائلسٹون ہے۔ سوچئے، دماغ کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے نا، وہ اب مکمل ہو چکا ہے، اور اب یہاں سے دماغی مادے میں تیزی سے اضافے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو آگے بھی چلتا رہے گا۔ لیکن ظاہر ہے دماغ اکیلے کام نہیں کرتا، اس کے ساتھ ساتھ جسم کی باقی فیکٹریاں بھی اب پوری طرح سے ایکٹیو ہو رہی ہیں، اور خود مختار بھی۔ اور یہ نظام جو کام کر رہے ہیں وہ بھی کم حیران کن نہیں۔ دیکھیں، تھائرائیڈ اور پیچیوٹری گلینڈ ہارمونز بنا رہے ہیں، لبلبا انسولین تیار کر رہا ہے، اور سب سے اہم بون میرو سفید خون کے خلیات بنا رہا ہے۔ یہ تو سمجھ لیں کہ وہ دفاعی فوج ہے جو بچے کو پیدائش کے بعد انفیکشن سے بچائے گی۔ اچھا، اب ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ دیکھتے ہیں۔ ایک طرف بچے کا نظام انہضام ہے جو ابھی تیار ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ہے والدین کا نظام انہضام جس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ ایک بڑا زبردست تضاد ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جہاں بچے کا نظام انہضام پیدائش کے بعد کی زندگی کے لیے کہہ لیں پریکٹس کر رہا ہے، وہیں والدین کا نظام سست ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بچے تک زیادہ سے زیادہ غذائیت پہنچ سکے۔ اور ہاں، اسی وجہ سے اکثر وہ علامات بھی ہوتی ہیں جن سے حاملہ والدین بہت اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ لیکن ان تمام حیرت انگیز تبدیلیوں کے باوجود اس ہفتے کی سب سے خاص اور سب سے جذباتی پیش رفت تو ابھی باقی ہے۔ تو آخر وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایسی کیا چیز ہے جو اس ہفتے کو سچ میں اتنا یادگار بنا دیتی ہے؟ جی ہاں، بچے کے دل کی دھڑکن۔ اس ہفتے چیک اپ پر یہ دھڑکن اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس کو صاف صاف سنا جا سکتا ہے، اور یہ وہ آواز ہے جو سننے والوں کے لیے موسیقی سے کم نہیں، ایک سکون اور طاقت کا احساس دلاتی ہے۔ تو اب جبکہ سارے بنیادی ڈھانچے تیار ہیں، حمل کا اگلا مشن ہے میچوریشن، یعنی پختگی کا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر نظام کو اس قابل بنانا کہ وہ پیدائش کے وقت اپنا کام بالکل ٹھیک طرح سے کر سکے۔ تو یہاں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اب جب سارے ضروری نظام بن چکے ہیں تو ان کے پختہ ہونے کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ اور یہی سوال ہمیں نشو و نما کے اگلے اور بھی زیادہ حیرت انگیز مراحل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔